السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک ایسے بزرگان دین کی سوانح حیات جنہوں نے ایک عرصہ لمبی اور طویل عمر پائی۔ عالم اسلام کے بڑے بڑے ولیوں نے آپ کی خدمت کی اور آپ کے فیض سے فیضیاب ہوئے۔ یہ اس بزرگان دین کی سوانح حیات ہے جن کا استقبال کرنے خود حضور پرنور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ملک ہند تشریف لائے اور جلوہ افروز ہوئے۔ یہ اس بزرگان دین کی سوانح حیات ہے جنہوں نے ہندوستان کی اور پوری دنیا کی گشت لگایا اور عالم اسلام کا پرچم بلند کیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس بزرگان دین کی سوانح حیات ہے جن کے چہرے سے اگر ایک نقاب بھی اٹھ جاتا تو مخلوق خدا سجدہ ریز ہو جاتی۔ وہ اپنے چہرے پہ 7 نقاب لگائے رکھتے تھے، اگر اس میں سے ایک نقاب بھی ہٹ جاتا تو مخلوق خدا سجدے میں گر جاتی تھی۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس بزرگان دین کی سوانح حیات ہے جنہوں نے صحابی رسول بابا رتن شاہو سے ملاقات کی۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں سرکار سرکارہ پیر پیرا سرکار سید بدیع الدین زندہ سمدار تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کا نام سرکار سید بدیع الدین احمد ہے، لقب قطب المدار ہے، کنیت ابو التراب ہے اور آپ مادرزاد ولی ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت حاجی سید شاہ قطب الدین علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فاطمہ شانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تو آپ کی بسم اللہ خوانی کی رسم کی سنت ادا کی گئی اور آپ کو آپ کے استاد حضرت عالم ربانی حضور حذیفہ شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ ایک کتاب ذوالفقار بدیع جو مکن پور شریف کے چادگان ذوالفقار علی بابا نے خود لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے مطابق آپ نے قرآن پاک ایک ہی ہفتے میں حفظ کر لیا اور یہاں تک کہ قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے نقطوں کا بھید اپنے استاد کی بارگاہ میں پیش کرتے اور ظاہر کرنے لگے۔ دیکھ کر آپ کے استاد بڑی حیرت میں پڑ جایا کرتے۔ آپ قرآن پاک کے ہر وہ نقطوں کا بھید خود بخود سمجھ جایا کرتے جو بڑے بڑے عالموں کے دماغ سے باہر تھا۔ اس طرح کچھ ہی وقت گزرا کہ آپ کو علم تفسیر، فقہ، علم حدیث اور یہاں تک کہ آسمانی کتاب تورات زبور انجیل کا بھی علم حاصل ہو گیا اور اس میں باکمال ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اس دور کے بڑے بڑے عالم اب دانتوں تلے اپنی انگلیاں چبانے لگے۔ آپ وہ مسئلوں کا حل بھی کر دیتے جو اس وقت کے بڑے بڑے عالموں کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس وجہ سے آپ کی شہرت چاروں اور آس پاس کے چاروں علاقوں میں ہونے لگی۔ آپ کی عمر مبارک جب 14 سال کی ہوئی تو آپ کو پہلی بار حج کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے اس کی اجازت مانگی۔ والدہ گرامی نے بڑی خوشی خوشی اجازت دی۔ آپ فوراً اس وقت حج کے لیے نکل پڑے۔ آپ حج کے کچھ وقت پہلے، کچھ عرصے پہلے حرم شریف تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں کئی دن بتائے، عبادت کی اور بعد میں حج کے ارکان پورے کیے۔ ایک دن آپ کعبہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے بدیع الدین، آپ اپنے جد کی بارگاہ میں، آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں تشریف لے جاؤ۔ یہ غیب کی صدا سن کے آپ فوراً مکہ سے مدینہ سفر کے لیے نکل پڑے اور کچھ دنوں کا پیدل سفر کر کے آپ مدینہ شریف پہنچے۔ آپ مسجد نبوی پہنچ کر حضور پاک کے روضے مبارک پر پہنچے، صلاۃ السلام کا اور درود پاک کا نذرانہ پیش کیا اور وہاں رہنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی نعمتوں سے نوازا اور باطنی روحانیت عطا کی۔ اب آپ جب بھی حضور پاک کے روضے کے سامنے مراقبے میں بیٹھ جاتے تو فوراً ہی آپ حضور پاک کی روحانی مجلس میں جلوہ افروز ہو جاتے۔ اس طرح آپ جب تک مدینہ منورہ میں رہے تب تک آپ کی باطنی طاقت اسی طرح بڑھتی رہی
اور آپ روحانیت سے مالا مال ہوتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور پرنم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور فرمایا، اے علی، تم بدیع الدین کی تربیت کرو اور روحانی فیض سے مالا مال کرو۔ اس طرح کہیں وقت آپ نے وہاں گزارا۔ حضور پاک کا فرمان ہوا، اے بدیع الدین، اب آپ ملک ہند جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو دین اسلام سکھاؤ اور دین اسلام کی نور سے لبریز کرو۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، اے میرے زد، اے سلطان الانبیاء، آپ نے ہندوستان کا تخت و تاج اور حکومت تو معین الدین حسن کو عطا کی ہے اور مجھ فقیر کو بھی وہیں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ سن کے آقائے دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بدیع الدین، معین الدین حسن کو ہندوستان کی حکومت سونپی جائے گی، لیکن آپ کو اللہ نے چاروں دشا، اتر، دکشن، پورب، پچھم کی حکومت سونپی ہے۔ اللہ نے آپ کو مدار العالمین کے مرتبے پر عہدے پہ فائز کیا ہے۔ آپ جہاں جاؤ گے وہاں لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کے اسلام قبول کریں گے۔ حضور پاک کا یہ حکم پا کے آپ ملک ہند کی طرف فوراً روانہ ہوئے اور وہاں ایک جہاز کے سفر میں بیٹھ گئے۔ جہاں پہ لوگوں کو دیکھا، آپ نے وہیں دین کی تبلیغ کرنا شروع کیا، لیکن کچھ نوجوان اور دوسرے کئی لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ نے بار بار سمجھایا، لیکن وہ لوگ نے آپ کی ایک بھی نہ سنی اور آپ کا مذاق اڑاتے رہے۔ یہ بات اللہ رب العزت کو ناگوار گزری۔ حکم الہی سے دریا میں ایک ایسا طوفان آیا کہ جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو جہاز کی ایک لکڑی کے سہارے کنارے تک پہنچا دیا جو ملک ہند تھا۔ آپ کی جب آنکھ کھلی تو سامنے ایک بزرگ جلوہ افروز تھے۔ وہ آپ کو لے کے ایک محل میں گئے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک تخت بچھایا ہوا ہے اور اس پر آپ کے جد کریم سلطان الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، اور جو بزرگ آپ کو لے کے آئے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جنہیں خواجہ خضر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی آپ فوراً حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں لپٹ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا بدیع الدین، بھوک لگی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے آقا، میرے جد کریم۔ فوراً ہی آپ کے لیے جنتی کھانا، پانی اور کپڑوں کا انتظام ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو جنتی کھانے کے 9 لقمے کھلائے، آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا اور جنتی لباس پہنایا۔ اس کے بعد آپ نے علم ہیمیا، کیمیا، ریمیا، اسی طرح 9 علموں میں کمال حاصل کیا، اور اس کے بعد زندگی بھر نہ تو بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ کسی چیز کی شدت ہوئی، اور نہ ہی آپ کے کبھی کپڑے میلے۔ جب آپ محل سے باہر آئے تو آس پاس کے لوگوں سے پتا چلا جہاں آپ رکے تھے اسے تمباونتی نگری کے نام سے پہچانا جاتا تھا، جو اس دور میں اس جگہ کو کھمبات کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ وہ محل زمین کے 20 سے 30 فٹ نیچے ہے۔ وہاں پہ آپ کی کچھ نشانیاں بھی موجود ہیں۔ وہاں کے مدار چلے کے جو خدمت کرتے ہیں وہ مولانا ملتان شاہ ہے، جو مولانا اشرف علی شاہ چترویدی سے سلسلہ دیوان گنج جمالیہ مداریہ کی خلافت با اجازت لے کے وہاں پہ خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کئی دن گزر گئے، کئی سال گزر گئے، کئی لمبا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد آپ نے اجمیر سفر کیا اور اس کے بعد وہاں کوکیلا پہاڑی پر جا کے مقام کیا۔ آپ کے آنے کی خبر خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ آپ فوراً ہی وہاں سے کوکیلا پہاڑی کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں پہ مدار پاک کی بارگاہ میں پہنچے۔ کئی دن ساتھ بتائے آپ نے، آپ کی خدمت کی اور آپ سے کئی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔ آپ کے ساتھ کئی دن گزارنے کے بعد ایک دن سرکار مدار پاک نے سب کو بلا کر اکٹھا کیا
اور فرمایا اے لوگو، معین الدین حسن قیامت تک سلطان الہند ہے، وہ قیامت تک آپ کی نگہبانی کریں گے، اور اس طرح اور ان سے آپ سب کی غم تکلیفیں دور ہوتی رہے گی۔ یہ کہہ کے آپ نے دعا کی اور ایک بار پھر حج کے ارادے سے وہاں سے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ مہینوں کے سفر کے بعد اب بیت الحرمین پہنچے اور وہاں حج کے سارے ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ شریف میں حضور پاک کے روضہ مبارک پر حاضری دی، صلاۃ و سلام پیش کیا، اور وہاں سے مولا کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی زیارت کے لیے سفر کیا۔ کچھ دن کے بعد آپ نجف پہنچے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور وہاں سے آپ نے اپنے مرید اور خلفائے راشدین کو لے کے اپنے وطن حلب تشریف لے گئے۔ وہاں اپنے بھتیجے ابو محمد ارغون، ابو تراب منصور، ابو الحسن تیفور سے ملاقات کی۔